یہ امریکی ایوان نمائندگان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں ان کی جانب سے یہ جو مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے، اس پہ ڈسکشن ہونے جا رہی ہے پاکستان میں جو انتخابات ہوئے اور اس میں جو مبینہ irregularities ہیں، مبینہ دھاندلی کے اس پر، اور اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ احتشام صاحب، آپ کا ٹیک اس پہ؟ دیکھیں دو چیزیں بڑی اہم ہیں آمنہ، اس حوالے سے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کچھ عرصہ پہلے الیکشن کے بعد یہ ہوا تھا کہ 31 جو کانگریس مین ہیں انہوں نے خط لکھا تھا بائیڈن کو کہ پاکستان کی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے جب تک کہ معاملات ٹھیک نہ ہو جائیں، جو دھاندلی کے الزامات ہیں وہ انویسٹیگیٹ نہ ہو، انکوائری مکمل نہ ہو۔ لیکن آپ نے دیکھا کیا ہوا، وہ بیان کی حد تک ہی تھا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھ لیں امریکہ کی طرف سے جس طرح کے بیانات آئے، یہاں پہ امریکن امبیسڈر جس انداز سے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی اور ایریا جو ہمارے ہیں سیکٹر جہاں پہ ہم بہت زیادہ پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں، کلائمیٹ چینج ہے، ہیلتھ، ایجوکیشن کے حوالے سے، وہ تو یورپین یونین ہو، سارے آپ کے مڈل ایسٹ کے ممالک ہوں، انہوں نے تو تسلیم نہ کیا بلکہ مبارکباد کے پیغامات بھی دے دیے۔ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہی تو ابھی بتایا نا، تھوڑا عرصہ پہلے ایک یہ بھی ہوا تھا کہ ایک ریزولوشن موو کیا گیا تھا کانگریس میں کہ جی پاکستان کی امداد بند کر دی جائے، تو 136 ووٹوں سے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اب یہ جو لیٹسٹ موو ہوئی نا، ہم نے اس میں کیچ یہ ہے کہ ایک اردو اخبار بڑا پاکستان کو آجا، ان کے عظیم میاں جو رپورٹر ہیں واشنگٹن میں اور نیو یارک میں، ان کی خبر ہے آج کی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ وہاں پہ یہ ہندوستان کی اور پی ٹی آئی کی جو لابی ہے وہ بڑی خوش ہے، بڑی مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں کہ جی یہ 20 تاریخ کے لیے اس کی ہیئرنگ کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں میتھیو ملر جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس مین ہیں، ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو معمول کی پالیسی کا حصہ ہے۔ تو بنیادی طور پہ ہوتا ہے، کیونکہ میں وہاں بڑی دفعہ گیا ہوں، میں نے وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، پینٹاگان میں اور اس کے بعد وائٹ ہاؤس میں ان کی بریفنگ اٹینڈ کی ہے۔ وہ ہوتا کیا ہے، وہاں پہ لابسٹ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سوالات کرواتے ہیں۔ ابھی دیکھ لیں 50 ملین $50,000 دے کے 2 فرم ہم ہائر کیے ہیں پی ٹی آئی نے، وہاں پہ اسی کام کے لیے کیے ہیں، تو وہ سوال کروا دیتے ہیں، بس ان کے بات پوری ہو جاتی ہے۔ اصل بات ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی حکومت ہے، انہوں نے بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے۔ پاکستان کے مفادات، پاکستان کی $8.5 بلین کی وہاں پہ ایکسپورٹ ہے، $1.5 بلین ہماری ایمرجنس وہاں سے آتی ہے، اور اس کے علاوہ اسٹریٹجیکلی امریکہ کا انٹرسٹ ہے، پاکستان کے انٹرسٹ ہیں، پھر یورپین یونین ہے۔ ایسا نہیں ہے، بیان بازی کی حد تک تو سب کچھ ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں یہی وہ بیانات ہیں جس پہ پھر میتھیو ملر نے کل پھر کہا، انہوں نے یہ لغو قرار دیا کہ جو بانی پی ٹی آئی کے الزامات ہیں کہ جی ڈونلڈ لو نے کچھ کیا تھا، اگرچہ پی ٹی آئی جو ہے اس سے آمنہ بھاگ گئی ہے، وہ اس سے بھاگ گئی۔ ابھی انہوں نے کہا کہ جی نہیں امریکہ نے تو میری حکومت نہیں گرائی تھی، بھاجپا نے گرائی تھی، پھر بیچ میں انہوں نے کہا محسن نقوی آئے، انہوں نے گرائی، پھر الٹیمیٹلی کہا کہ جی لندن پلان کے تحت یہ تو نواز شریف نے میری حکومت گرائی تھی۔ نو بڈی از پریپیئرڈ ٹو بائی دیٹ لاجک۔ ابھی یہ ہے کہ جب آپ کو اندازہ ہوا کہ جی بہت غلط ہو گیا، دوبارہ حکومت پہ آنے کے لیے مجھے امریکہ کی ضرورت ہے، تو اب یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ آپ کا ٹیک اس پہ آ گیا۔ شاہ صاحب، آپ بھی احتشام صاحب سے اگری کریں گے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈسکشن ہونے جا رہی ہے یہ ہونی چاہیے اور یہ کس حد تک اثر انداز ہوگی ہماری اپنی پالیٹکس پہ؟ دیکھیں میرے خیال میں شاید پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس امریکن انٹرسٹ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کون حکومت کرتا ہے۔ ان کو صرف وہ بندہ چاہیے جو ان کے انٹرسٹ کرتا ہے، اور میں لغاری صاحب سے اتفاق نہیں کروں گا کہ صرف جو ہے وہ فوجی حکمرانوں نے انٹرسٹ کیے۔ احتجاج کا واقعہ تو آپ کی جمہوری حکومت کے دوران ہوا تھا، اور اس طرح کے اور ایسے واقعات ہیں جو کہ انفلوئنس کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی تمام دنیا کے اندر وہ پالیسی رہی ہے کہ رجیم چینج بھی کرواتا رہا ہے، وہ ایک پاکستان نہیں ہے۔ میرے خیال میں آپ 30 سال بعد بھی جب ان کی لیکس نکلیں گی اور جب کیبل اوپن کریں گے تو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی۔ سائبر والے ایشو کو ہمیں سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اور میرے خیال میں امریکن کانگریس کے اندر ڈسکس ہوتی بھی ہے تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی اثر انداز ہوں گے۔ دوسری بات جو اہم ہے یہ ہے کہ امریکن انٹرسٹ کیا ہے، جیسے کہ شاہ صاحب نے کہا کہ سی پیک امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، کسی حد تک وہ اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کریں، اور باقاعدہ یہاں ایک پیرلل میپنگ کی جا رہی ہے، آپ کی لینڈ ریونیو ریکارڈ کو میپ کیا جا رہا ہے، یو ایس آئی ڈی کے پروجیکٹ کر رہے ہیں، اور جس روٹ کے اوپر سی پیک کر رہے ہیں وہاں پہ پیرلل امریکن جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ دوسرا بالکل گوادر بڑا امپورٹنٹ اس پہ آپ سے اسٹریٹجیکلی، اور افغانستان بھی امپورٹنٹ ہے، یوکرین وار جو ہے جو چل رہی ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو امریکن زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ وہ یہاں پہ موجود رہے، اور پاکستان ایک اسٹریٹجک الائے ان کا رہا ہے، ماضی میں ہی رہا ہے، اور اب آئندہ بھی ہم شاید امریکن اگر ڈائریکٹلی بھی ہمیں انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں ہم اس سے نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، حماد صاحب۔ جی دیکھیے، جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر امریکہ کوئی انسانی حقوق کا چیمپئن بن گیا ہے یا جمہوریت کا چیمپئن بن گیا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی بھی یقین کرے گا اس بات کے اوپر۔
اگر اس کو اتنی انسانی حقوق اور جمہوریت کا کوئی لینا دینا ہوتا تو وہ جو اسرائیل کے ساتھ اس کی فیور میں کر رہا ہے وہ اس کے تمام کانڈکٹ ہمارے سامنے ہیں. تو یہ بات تو بالکل عجیب سی لگتی ہے کہ وہ کوئی ان گڈ ول آپ کے ملک کی بہتری کے لیے کچھ خاص چل رہا ہے. کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کرے گا. ہر ملک اپنی ہی بہتری کے لیے کام کرے گا, اور اگر اس دوران اس کو آپ کے انٹرسٹ کے اگینسٹ بھی جانا پڑتا ہے, آپ کے انٹرسٹ کو انفلوئنس کرنا پڑتا ہے, پالیسیز کو کرنا پڑتا ہے, تو یہ ہر ملک کا ایک طریقہ کار یہی ہے. پاکستان بھی یہی چاہے گا کہ اس کی فورن پالیسیز کو اس کے نیبرز ٹو کریں اور اسی کو آگے پش کریں. اسی طریقے سے امریکہ بھی چاہے گا کہ ہم اگر اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں تو ساتھ ساتھ اس کی بات بھی مانیں, کھائیں نہ صرف اس کو آنکھیں نہ دکھائیں, ساتھ ساتھ اس کی جو ہمارے پہ برتری ہے, اکنامک برتری, اس کو تسلیم کیا جائے. تو اگر امریکہ یہ چاہتا ہے تو ہر ملک کی طرح ہر ملک اپنی برتری چاہتا ہے اور بہتری چاہتا ہے. ہمارا امریکہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بڑا غیر معمولی رہا ہے. ہماری سرکاری رائے اس کے بارے میں مختلف رہی ہے, اور سرکاری پالیسی مختلف رہی ہے, اور عوامی رائے مختلف رہی ہے. ہم سرکاری طور پر تو ہر حکومت چاہتی ہے, ہر پارٹی چاہتی رہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک الائنس میں رہیں, کیونکہ ہمیں ایسے ایشوز کے اوپر جو ڈائریکٹلی ہمیں افیکٹ کرتے ہیں, اور کچھ ایسے ایشوز جو ہمیں ڈائریکٹلی افیکٹ نہیں کرتے لیکن اس کے اوپر ہم ایک سٹینڈ رکھتے ہیں, ایک اوپینین رکھتے ہیں. فلسطین کے ایشو کے اوپر ہم اس کے ساتھ ایک ڈپلومیٹکلی طور پہ آگے چلیں اور ان کی الائنس کو لے کر چلیں. لیکن جب یہی حکومت کو کوئی ایسا ڈر ہوتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے باہر جا رہی ہے یا باہر آ چکی ہے, تو وہ فوراً عوام میں مقبولیت کے لیے اینٹی امریکن نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ, اور اس کی وجہ سے ہماری عوام میں ایک جذباتیت کا عنصر پایا جاتا ہے, اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.